السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ حسامی کا یہ سبق ہے۔ آپ کے سامنے ایک عنوان ہے انواع الاکراہ، اکراہ کی قسمیں۔ صفحہ 321 عوارض مکتسبہ کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ عوارض جو بندوں کے کسب، بندوں کے اختیار سے ہو، اس میں سے اکراہ بھی ہے۔ فعل کا مصدر اکراہ، کریہ مادہ ہے، ناگوار ہونا۔ اکراہ ناگوار چیز اور کام پر آمادہ کرنا، مجبور کرنا۔ کرہ مادہ ہے۔ اصطلاحی تعریف آپ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے۔ اکراہ یہ ہے کہ ان یجبر القادر غیرہ على امر لا يريد لولا الخوف منه بالوعید۔ اکراہ یہ ہے کہ قادر قدرت والا شخص غیر کو ایسے کام پر مجبور کرے جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ ان یجبر القادر غیرہ على امر لا يريد لولا الخوف منه بالوعید، اگر اس کی جانب سے دھمکی نہ ہوتی تو وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اکراہ کی یہ تعریف یاد رکھیں۔ مصنف فرما رہے ہیں اکراہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اکراہ کامل اور دوسری قسم اکراہ قاصر۔ اکراہ کامل بڑی دھمکی کو، بڑی وعید کو بولا جاتا ہے، جیسے قتل کی دھمکی یا اتلاف عضو کی دھمکی ہو، تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے، پاؤں کاٹ دیں گے، جان لے لیں گے، یہ اکراہ کامل ہے۔ اکراہ کامل کی تعریف مصنف فرما رہے کامل یفسد الاختیار ویوجب الالجاء، اختیار کو فاسد کر دیتا ہے، الجا کو ثابت کرتا ہے۔ الجا کے معنی ہے مجبور کر دینا، آدمی مجبور ہو جاتا ہے اس کام کے کرنے پر جس پر اکراہ کیا گیا۔ یوجب الالجاء، کوئی چارہ کار اس کے لیے نہیں رہتا، جان کو بچانا ہے، اپنے عضو کو بچانا ہے۔ اختیار بھی بندے کا فاسد ہو جاتا ہے، اختیار رہتا ہے، کرنے والا اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے، لیکن اختیار بھی فاسد، رضامندی بھی معدوم، اور الجا اور مجبوری بالکل ثابت ہو جاتی۔ تین چیزیں اکراہ کامل میں: فساد اختیار، عدم رضا اور وجوب الجا۔ الجا مجبوری ثابت ہو جاتی ہے، جس میں دھمکی دی گئی قتل کی یا تلف عضو کی، یہ اکراہ کامل ہے۔ ایسا کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا یا تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا۔ دوسری قسم اکراہ قاصر، اس میں صرف رضامندی معدوم ہوتی ہے، اختیار بھی فاسد نہیں ہوتا، چھوٹی دھمکی ہوتی ہے، پاؤں میں بیڑی ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، تلف عضو کی یا قتل کی دھمکی نہیں۔ یعدم الرضا ولا یوجب الالجا، رضامندی کو معدوم کر دیتا لیکن الجا اور مجبوری کو ثابت نہیں کرتا۔ اس کی مثال حبس ہے، قید کر دینا ہے، پاؤں میں زنجیر ڈال دینا ہے، گلے میں توق ڈال دینا ہے۔ جی صفحہ پلٹ لیں۔ اب احکام سنیے، اکراہ کے احکام۔ والاکراہ بجملتہ لا ینافی اہلیتا، اکراہ کی اپنی تمام قسموں کے ساتھ اکراہ کامل ہو یا اکراہ قاصر ہو، دونوں قسمیں اپنی تمام قسموں کے ساتھ اہلیت کے منافی نہیں۔
لا ینافی اہلیتاً، بندے کے اندر جو اہلیت ہوتی ہے وہ اہلیت اپنی حالت پر باقی رہتی ہے، چونکہ اہلیت کا مدار ذمے کی صلاحیت پر ہے اور بقائے عقل پر ہے۔ اکراہ کی وجہ سے بقائے ذمہ بھی ہے اور بقائے عقل بھی ہے، عقل بھی باقی ہے، رضامندی صرف فوت ہوئی یا اختیار فاسد ہوا، باقی ایک ذمہ داری کی صلاحیت جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے وہ بھی باقی ہے، عقل بھی باقی رہتی ہے، والاکراہ بھی، تو اس لیے اہلیت کے منافی نہیں ہے، شریعت کے احکام کا اہل رہے گا وہ۔ والاکراہ بجملتہ لا ینافی اہلیت، اکراہ اپنی تمام قسموں کے ساتھ اہلیت کے منافی نہیں ہے۔ لا ینافی اہلیت ولا یوجب وضع الخطاب بحال، اور خطاب کے ہٹ جانے کو بالکل ثابت نہیں کرتا ہے کسی بھی حال میں۔ شریعت کے جو احکام ہے، خطاب سے مراد احکام شرع ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے جو اللہ نے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ بھی اللہ کا خطاب ہے۔ خطاب کی وضع کسی بھی حال میں ثابت نہیں ہوتی، شریعت کے احکام علی حال ہی باقی رہیں گے۔ ایک دلیل تو ہو چکی مکرہ احکام کا مکلف رہے گا، چونکہ بقائے ذمہ بھی ہے، بقائے عقل بھی ہے۔ ایک دوسری دلیل سنیے، لأن المکرہ مبتلا، اس لیے کہ مکرہ مبتلا ہے، یعنی آزمائش میں اس کو ڈالا گیا۔ بڑی اچھی دلیل ہے، آزمائش کو اگر کام پر مجبور کر رہا ہے، اس کو قتل کی دھمکی دے رہا یا تلفیہ، اس کی یہ ایک آزمائش ہے، مبتلا ہے وہ، یہ ایک آزمائش ہے، اور شریعت کے احکام کا مقصد بھی آزمائش ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے خطاب، سارے احکام ہم بندوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ لأن المکرہ مبتلا، اس لیے کہ مکرہ مبتلا ہے۔ جی، آزمائش میں اس کو ڈالا گیا۔ والابتلاء یحقق الخطاب، اور ابتلاء اور آزمائش خطاب کو ثابت کرتی ہے، بروئے کار لاتی ہے، خطاب کا اہل رہے گا بہرحال۔ اکراہ کی حالت میں اسی لیے بعض احکام فرض ہے، بعض حرام ہے، بعض کی اجازت اور رخصت ہے، بعض مرتبہ وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ سب دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت کے احکام کا وہ مکلف ہے۔ دیکھیے مثال آئے گی، الا تری انہ متردد بین فرض وحظر واباحۃ ورخصۃ ویأثم فیہ مرۃ ویؤجر اخری، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ وہ متردد ہوتا ہے فرض، ممانعت، اباحت و رخصت کے بیچ میں، کبھی وہ گنہگار ہوتا ہے، کبھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ الا تری انہ متردد بین فرض وحظر واباحۃ ورخصۃ، متردد ہے فرض اور حظر کے درمیان، کبھی فرض ہو جاتی ہے کوئی چیز اس کے اوپر، کبھی کوئی چیز اس کے اوپر ناجائز ہو جاتی ہے، کبھی اباحت، کبھی رخصت۔ فرض، کبھی فرض کی مثال جیسے کسی کو مردار کھانے پر مجبور کیا گیا تو کھانا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، مردار کھا کر وہ اپنی جان بچائے، وہاں تقویٰ نہ دکھائے، جان بچانا فرض ہے، اور مردار کی حلت ثابت ہو جاتی اضطراری حالت میں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، قرآن کریم میں، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، دیکھیں إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ استثناء حرمت سے ہے، ما حرم معلوم ہے کہ اکراہ کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں اس کی حرمت ختم ہو جاتی، تو مردار کھا کر جان بچانا فرض ہو جاتا ہے۔ متردد بین فرض حظر، کبھی بالکل حرام ہی رہتا ہے اس کے لیے۔ اس کی مثال ہے حظر کی، جیسے کسی کو کسی مسلمان کے قتل پر مجبور کیا گیا، فلاں کو تم قتل کرو ناحق،
اب یہاں پر حرام ہے اس کے لیے کہ دوسرے کو قتل کر کے اپنے آپ کو بچا لے، خود قتل ہو جائے، لیکن دوسرے کسی مسلمان کو قتل نہ کرے۔ دھمکی دی گئی تو فلاں کو قتل کر، نہیں قتل کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اب دوسرے کا قتل اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اپنے قتل کو گوارا کر لے، شہید ہوگا، یہ ثواب ملے گا۔ دوسرے کا قتل کرنا ایسے وقت میں اس کے لیے حرام ہے۔ حضر متردد ہے، فرض اور حضر ناجائز، اے ممنوع فی حالت الاکراہ۔ فرض کی مثال ہو گئی اکل میتہ، مردار کھا کر جان بچانا فرض ہے۔ حضر کی مثال دوسرے کے قتل پر دھمکی دی گئی، تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے کا قتل کرنا ممنوع ہوگا۔ اباحت اور رخصت کی مثال جیسے رمضان کے روزے میں روزہ رکھا، اس نے مجبور کیا گیا اس کو کہ روزہ توڑو، تو توڑنا اس کے لیے جائز ہے، اس کا بدل قضا موجود ہے۔ یہ اباحت کی مثال، توڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور رخصت کی مثال کلمہ کفر زبان پر لانا، کسی کافر نے پکڑ لیا مسلمان کو، کہا کہو کلمہ کفر، نعوذ باللہ من ذالک، رام رام کہو، کلمہ کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے، رخصت ہے اس کو، بشرطے کہ دل میں یقین ہو، دل کا یقین درست ہو۔ قرآن کریم میں اسی کا ذکر ہے جس کا جو صورت پیش آئی تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلی، خوشی سے کوئی شرح صدر کے ساتھ قلب کفر کہتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جائے گی۔ یہ رخصت کی مثال ہے۔ ویأثم، یہ چار چیزیں ہوئی، فرض کی مثال ہو گئی اکل میتہ، حضر کی مثال ہو گئی قتل غیر، اباحت کی مثال افطار رمضان، اور رخصت کی مثال اجرائے کلمہ کفر، اپنی زبان پر کلمہ کفر کو لانا۔ وَيَأْثَمُ فِيهِ مَرَّةً وَيُؤْجَرُ أُخْرَىٰ، کبھی گنہگار ہوتا ہے وہ، کبھی اجر دیا جاتا ہے۔ مردار کھا کر اپنی جان نہیں بچایا، مر گیا، مارا گیا، گنہگار ہوگا۔ کبھی اجر دیا جاتا ہے، دوسرے کے قتل پر اس کو آمادہ کیا گیا، اس نے قتل نہیں کیا، صبر کر لیا یہاں تک کہ اس کو مار ڈالا گیا، اس کو اجر ملے گا، شہادت کا ثواب یہ پائے گا۔ یأثم فیہ مرۃ ویؤجر اخری۔ اگلا سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آگے کی باتیں اسی کی اور تفصیل اکراہ کی، فلا رخصت فی القتل والجرح، انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔